السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت سلسلہ وارسی کے مسافر ہیں اور آپ نادر شاہ صاحب کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، اور اس نام کا خلاصہ آپ اپنی مبارک زبان سے ہی کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، تو میں آپ سب حضرات کو آپ سے مخاطب کرواتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم۔ جی حضرت فرمائیں۔ میں بولوں؟ جی حضرت، سب سے پہلے آپ کے نام مبارک کی تفصیل جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، پیدائش کے وقت جو گھر والے نام رکھتے ہیں تو وہ ہے اس میں گرامی محمد نادر شاہ۔ جی۔ پھر اس کے بعد جب سرکار کی غلامی آئے، ہاں جی، مالک کی پناہ میں آئے، جی تو وارسی لقب ملا، جی تو پھر ہوا محمد نادر شاہ وارسی۔ جی 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 ماشاء اور اللہ۔ جب مالک کی نگاہیں کرم ہوئی جی اور احرام سے نوازے گئے تو مالک کی طرف سے نام عطا ہوتا ہے، جی جو کہ راحت شاہ وارسی جی عطا۔ جی تو پھر اب کہیں بتایا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو ایم این شاہ جی وارسی جی المعروف جی راحت شاہ وارسی۔ جی 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 حضرت، پینٹ شرٹ کے زمانے سے لے کر جب آپ نے یہ مقدس احرام پہنا تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیسے آپ اس راستے کے مسافر بن گئے۔ سچائی یہ ہے کہ نہ تو ہماری اوقات، نہ ہماری ہستی، نہ ہم اس لائق کہ ہم اس راستے پہ آ جائیں۔ یہ تو ہمارے پیر و مرشد کا کرم ہے، جی نگاہیں کرم ہے ان کی جی کہ انہوں نے اس راستے پہ لے لیا، اور وہی رہنمائی کرتے ہیں، وہی رہبری کرتے ہیں۔ جی ہمارے سرکار عالم پناہ عالم نواز اشرف العالمین وارث پاک، آپ کے دست مبارک سے قبلہ حاجی اوقت علی شاہ سرکار وارث، ان کے دست مبارک سے قبلہ حاجی الہام شاہ سرکار وارث، اور ان کے دست مبارک سے قبلہ حاجی بابا عظمت علی شاہ سرکار وارث، اور یہ ان سب کا ان کا غلام ایم این شاہ وارسی المعروف راحت شاہ وارسی، یہ سب ان کا کرم ہے جو میں آج اس لائق ہوں، آپ کوئی سنبھالے۔ حضرت، ساتھ ہی ہم جاننا چاہیں گے اپنے پیر و مرشد کا نام مبارک آپ بتائیے، اور کیسے آپ ان کی دست مبارک کے نیچے آئے، کیسے ان کا دست مبارک آپ کے سر پہ آیا، اس بارے میں جاننا چاہیں گے۔ جو ہمارے رہبر ہیں قبلہ حاجی بابا عظمت علی شاہ سرکار جی وارث، اور ان کے جو رہبر ہیں جی قبلہ حاجی الہام شاہ سرکار وارث، جی اور ان کے جو رہبر ہیں جی قبلہ حاجی بابا اوگٹ علی شاہ سرکار وارث، جی جی اور سب کے پیروں کے پیر جو ہیں قبلہ سرکار عالم پناہ عالم نواز اشرف العالمین وارث۔ جی جی میں نے دریافت کیا تھا کہ دنیاوی راستہ، جب آپ دنیاوی راستے پہ تھے، جب آپ اپنی راہ بدلی تو وہ ایسا کون سا واقعہ تھا، ایسا کون سے اثرات تھے کہ آپ اس طرف فقیری مزاج میں آ گئے؟ علی شہر اپنے رہبر سے ملنے ہماری پہلی ملاقات تھی، جی تو آپ نے قبلہ حاجی بابا عظمت علی شاہ سرکار نے جو ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، بس وہیں سے مایا کا سب پلٹ گئی تھی، ماشاء اللہ۔ بس ان کی نگاہیں کرم ہے، اور وہ خود آئے فرید آباد اور اپنے رہبر قبلہ حاجی الہام شاہ سرکار کی پناہ میں ہم کو دیا۔ ہمیں نہیں معلوم کب کیسے کیا ہوتا چلا گیا، یہ سب ان کا کرم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حقیقت یہ ہے۔ جی 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 میرے بش کی بات نہ کل تھی نہ آج ہے، کیا بتائیں بتاؤ۔ اس طرح آپ کی والہانہ محبت ہوئی؟ اب ہمارے میاں کے میاں ہیں، ہمارے اچھا اچھا جی دادا میاں ہیں، جی تو یہ قدرتی بات ہے، آج ہو یا کل ہو، دادا کی پوتے سے، پوتے کی دادا سے ہاں صحیح بات۔ محبت ایسے ہو جائے گی کہ جی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، جی کیونکہ حقیقت بھی یہ ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جی 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 کہ دادا کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کا پوتا ہوتا ہے، جی اور پوتے کا جو دوست ہوتا ہے وہ دادا ہوتا ہے۔ جی 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 تو یہ تو ہمارے دادا پیر ہیں، ایسا ان کی نگاہیں کرم ہے، ہر جگہ سے بچانا، ہمیں سنبھالنا، ہمیں سنوارنا، یہ ان کا جی کام جی ہے۔ جی۔ اور اکثر حضرت ایسا ہوتا ہے کہ اس لائن میں، فقیری لائن میں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ معجزوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ کوئی جی، آپ کی زندگی کا ایسا کوئی روحانی واقعہ جو معجزہ آپ نے دیکھا اور محسوس کیا ہو؟ جیسے جیسے بھی کچھ ایسا
شفا ملی ہو کسی کو، اور آپ کو الگ سے کچھ سمجھ میں آیا ہو، کچھ علیحدہ قسم؟ میں کون سے بتاؤں؟ جی اب پوتا ہی ہے ہمارا، جی اس کو میں نے 10 ڈوز دوائی دے دی تھی نیند کی. جی جی مجھے اچھا. معلوم ہی نہیں کوئی نیند کی ہے. ہاں جی ہاں جی وہ تو جانتے بھر میں ختم ہو گیا تھا. جی. رات کو 8 بجے دی، 11 بجے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اچھا کہ وہ دوائی دینی ہے اس کو دی. جی دوائی کا ہے وہ دوائی ہم نے دے دی آدھی. اس میں لکھا تھا 0.5 ml، جی ہم نے دے دی 5 ml. جی 10 ڈوز ہو گئی. ہوں پوتا ختم. ڈاکٹر تک نے منع کر دیا تھا، جی کہہ دیا ایشن میں لے جاؤ، کہیں بھی لے جاؤ، ختم. اس میں کیا ہے. جی تب ہم نے وضو کر کے نظر پیش کر کے سرکار عالم پناہ وارث پاک سے گہار لگائی، اوگھٹ شاہ بابا سے، الہام شاہ بابا سے اور عظمت میاں سے گہار لگا کے، اور سارا اپنا رجحان قبلہ ہمارے پیر و مرشد میرے دادا پیر حاجی الہام شاہ سرکار میں بس ان کا دامن پکڑ لیا. میں نے کیا اگر پوتا گیا تو پھر دادا بھی جانا چاہیے. جی میرے سرکار نے ایسا کرم کرا. صبح 6 بجے بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیا بات، ماشاء اللہ. ڈاکٹر کے بھی لے کے جی گئے، جی 2 بار پورا ننگا کر کے اسے چیک کیا پوتے کو. ڈاکٹر چاہتا 10,000 روپے ہم سے ہٹ سکتا تھا، 1 روپیہ نہیں رہا. کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بابا یہ دوائی سے نہیں بچا ہے، یہ بچہ جن کا تھا انہوں نے بچایا ہے اسے. کیا بات. اور بہت سے معجزات ہیں. جی ابھی کی بات ہے، ابھی میں نے آپ سے ذکر بھی نہیں کیا، 1 ہفتہ نہیں ہوا. جی بچہ بڑا والا لڑکا گڑگاواں صبح 6 بجے گاڑی سے آ رہا تھا. ٹھیک. پیچھے سے میرٹ نمبر گاڑی بڑی سپیڈ میں آ رہی تھی، آ کے اسے ٹکر پیچھے سے مار دی. جی 2 کلا بازی کھائی بہت بری طرح سے، اور قریب 15 گز فٹ کیا بولتے ہو، گاڑی گھسٹ گئی، الٹی ہو گئی، گاڑی ختم ہو گئی. گاڑی کے دروازے توڑ تاڑ کے اسے بچوں کو، ہمارے بڑے لڑکے کو نکالا. جس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پولیس والے بھی اور وہاں کے ڈرائیور اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بچ گیا یہی مشکل ہے، اور بچے کے خروش نہیں آئی. یہ کس کا کرم تھا، خروش نہیں آئی. بہت. یہ ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا ہے، صبح 6 بجے کی گھٹنا ہے. کیا بات. تو میں اپنے سرکار کے، اپنے عظمت میاں الہام شاہ بابا، اوگھٹ شاہ بابا سرکار کے کون سے معجزات بالکل بالکل بتاؤں گا. بالکل. ہے جی، میرا ہی ہے حالاتوں کا. 2 منٹ میں جو ہے نس دب جاتی ہے، روٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں ان دنوں آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی ہے. حاجی الہام شاہ سرکار کے در پہ جی. ہی پیرلیسس کا اٹیک مارا ہے، منہ کی بولتی بند ہو گئی، منہ ٹیڑھا ہونے جا رہا ہے. بس یہ ہاتھ چل رہا تھا کہ مجھے وہاں درگاہ تک پہنچا دے، مزار تک. جی جی جی. وہاں جا کے سر رکھا، سر خم کیا، کہا سرکار اگر ٹائم آ گیا تو یہ بستروں پہ مطلب نہ پڑے. ماشاء اللہ، صحیح بات. وہاں سے اپنے پیروں سے اٹھ کے باہر آیا ہوں، جو کہ مجھے 2-4 جنے گھسیٹ کے لے گئے. اپنے مالک کے کون سے موجود. جی جی. بھائی جس دن احرام پہنا، ایک عجب کیفیت تو ہوتی ہے. کوئی بھی ہو، اپنا کوئی بھی ہو، جیسے ایسا نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. بس یہ تھا کہ میں اس لائق تھا نہیں نہ ہوں، یہ ان کا ہی کرم ہے. بہت زبردست تبدیلی تھی یہ زندگی کی، بہت زبردست. لانگ شو پہن کے ہاں وہ میں نے آپ کو پینٹ شرٹ میں دیکھا ہے. جی. تو اس آدمی کو ہمارے جتنے بھی خاندان کے گھر کے لوگ حیرت کرتے ہیں جی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. جی جی. میں نہیں پہن سکتا تھا، یہ تو میرے مالک نے پہنایا ہے، اور آج بھی وہی پہنائے ہوئے ہیں. وہ سنبھالے ہوئے ہیں، میں سنبھلا ہوا ہوں، میرے کچھ کا نہیں ہے. تو مزاجی طور پہ علیحدہ بھی ہونا پڑا پاریوارک سوچوں سے. ہاں وہ تو ہوتا ہے، دیکھو کہ جی. اب کوئی تھوڑا بہت تو فرق. ہاں بالکل بالکل. باقی ہاں یہ بہت بڑا میرے مالک کا کرم ہے. بیوی اور بچے جی ماشاء اللہ. جی جی. جو ہے کل بھی جیسے تھے آج بھی ایسے ہی ہیں، بے پناہ محبت سرکار سے رکھتے ہیں. بالکل بالکل ماشاء اللہ. بنا رہے. ہاں ان میں کوئی دقت نہیں. یہ ہمارے ماں باپ تھے، وہ بے پناہ چاہنے والے. یہ ہمارے خاندان کا اثر ہے. ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہمارے باپ، چچا، سب بزرگوں کے مانتے جی جی جی. سب بے پناہ. بالکل بالکل. چچا تو ہمارے ایسے ہیں، اگر ان کے کان میں یہ آواز آ جائے کہ کچھ الٹا سیدھا بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، بڑھاپے میں بھی ریپٹا مار دیتے ہیں. نہیں برداشت کرتے. جی. بزرگوں کی شان میں کوئی غصہ نہیں. اب آپ نے اپنے صاحبزادے کو بھی احرام پوشی؟ جی جی. یہ کس خیال سے کیا؟
नहीं, जो अब इसमें थोड़ा बच्चे की मोहब्बत थी कि आपका आपकी नहीं, अपनी ख्वाहिश थी? मैंने सरकार में इल्तजा करी थी कि कुछ जो अपनी आंखों से देख रहे हैं मामला बाहर अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। एहराम की हालत में जी अच्छे जी मामला नहीं जी चल जी रहे जी हैं। जी, हाँ। कल आने वाले वक्त में क्या होगा, हम्म, हमारे रहबर उनके रहबर तो बहुत अच्छे थे, आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं। हम्म, मैं देखता हूँ मुझ में 1000 कमियां हैं, मैं किसी और को क्या कहूँ जी बिल्कुल। भाई, ये तो मेरे मालिक का करम है, वो नवाजे हुए हैं, लोग जी मानते जी हैं, जी चाहते हैं। तो आगे के हालात को देखते हुए सरकार ने अर्जी लगाई, उनका इशारा हुआ। ठीक है। तो ये है कि कल हम हो ना हो, बच्चे का नाम है मुबारक भी इरशाद फरमा दीजिए। जैसे बड़ा बच्चा है, बीच वाला लड़का, वो है मोहम्मद उज़ैर अली शाह वारसी, और उसको जो मालिक की तरफ से नाम अता हुआ तो जी जी अल-मारूफ जी गज़नफ़र शाह वारसी। जी 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 उससे छोटा है, सबसे छोटा हम्म, मोहम्मद बुरहान खान वारसी, जी और उसको जो अता हुआ है तो वो जौहर शाह वारसी, जौहर सवार से माशा। जौहर शाह वारसी जी जी सरकार जी की तरफ जी से जी। सब होता है। तो ये सोच के कल हम हो ना हो, मतलब सिलसिलों में या मतलब दुनियावी चीज़ों में जो इतना खलल इतनी दिक्कतें देखी तो जी उसके जी, मद्देनज़र रखते हो आपने बस बस, तो आपने क्योंकि जी एहराम पहन के नाच रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा है ना, बहुत बुरा हाल हूँ। है। हाँ मेरा अगला सवाल यही था कि इस बारे में आप कहना चाहिए कि बदलता हुआ जो दौर है हर बदलता हुआ कभी साहिर लुधियानवी ने कहा था कि अ, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, जी जी रोज़ एक नई चीज़ जुड़ जाती है, जी इसी को मद्देनज़र रखता है तो जी, जी नहीं ये सोच के कि एहराम पोश बैठे हैं, महफिल होते ऐसे समझो जैसे कि मुजरा हो रहा है, लड़की नाच रही है, वाकई मेरे वाकई पास वीडियो है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़की नाच रही है एहराम पोश बैठे में, एहराम पोश खुद नागिन का डांस कर रहे हैं एहराम पहन ओहो के। उसको रूहानियत बोलते हैं। तो किसको रहबर बनाएंगे हम अपना आगे चल के? हाँ हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओ। अब क्या है, हमने अपने बच्चे को जो एहराम अता किया मालिक की इजाज़त से, अब क्या है, वैसे तो मेरे बीवी मेरे बच्चे सब अजमत मियाँ से जी 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 ही मुरीद हुए सरकार के, जी अजमत मियाँ से ही मुरीद हुए। जी अब एहराम भले ही मैंने मुर्री लगाई उन्हीं की इजाज़त से, उन्हीं के गुलाम हैं सब। तो अब ये कभी भी भाई रस्म अदा हो गई, अब ये कभी भी जब मालिक का हुक्म होगा एहराम पहनेंगे तो ये अजमत मियाँ के, इल्हाम शाह बाबा के, औगट शाह बाबा के दर के ही गदा रहेंगे। जी जी और जी सब के सब गदा हैं सरकार आलम पना वाली। बेशक 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 कोई शक ये जो नस्ल है हमारी बर्बाद नहीं होगी कि वहाँ पहन लिया, किसी नाचने वाले ने पहना दिया, किसी कूदने वाले ने पहना दिया, महफिल में कूद रहे हैं बुरी तरह से, फुल एहराम पहन के नाच रहे हैं। दिल्ली के एहराम पोश हमने देखे हैं। और ये अक्सर ये देखा जाता है इन सब चीज़ों को वजद बोला जाता है कि ये वजद तारी हो रहा है। वजद जो है वो जी। एक बहुत अलग चीज़ है। जी ये बहुत अच्छी बात पूछी जी आपने। जी 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 देखिए, जो हमारे सरकार का कौल है, वजद क्या है, वो जायज़ है, हराम नहीं है, लेकिन जो ये बदतमीजियाँ करते हैं ये हराम है। जी इसको जी जाहिर करना हाँ बिल्कुल हराम है। बिल्कुल वजद में आया, कैफियत में हुए, आपका सर नीचे है, आंखें नम है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं, जी क्योंकि आप अपने महबूब की याद में गुम हो गए। अब यहाँ क्या हम जाहिर कर रहे हैं कि हम वजद में आ गए और हम फौरन महफिल में और घेरा हमें बना लिया और लोग झूम रहे हैं और हम कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। ये सरासर बदतमीजी है, एहराम की तौहीन और हमारे सरकार की आप बेहुरमती कर रहे हैं। बिल्कुल वजद क्या है आप देखिए, सूफियों का है ये, जी और वो भी इतना खूबसूरत है, मैंने खूब देखा है कि दो चीज़ों में गौर कीजिएगा। सूफी जब वजद में आएगा कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई कूदे फांदेगा नहीं। मैंने उसके ऐसे हाथ कतई उसमें अलहमदों में बंदे देखे माशाल्लाह और वो कैफियत में झूम रहे, उन्हें किसी से मतलब नहीं, कोई बदतमीजी नहीं है। ठीक है या फिर उनके हाथ उठे हुए देखे अपने मालिक की बात माशाल्लाह बिल्कुल और वो वजद कर रहे हैं, झूम रहे हैं। हाँ जी ये थोड़ी आज की तरह किया वो कैफियत आ रही है और वो कूद रहे हैं। बिल्कुल जो मैंने सूफियों को देखा जो वाकई में सूफी हैं, कभी मैंने उन्हें कूदते हुए नहीं देखा और इतना खूबसूरत उनका आपको लगेगा कि आपकी तबीयत खुश हो। बड़ी बड़ी महफिलों में देखा है, जी 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 ये नहीं कि एक ही आदमी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे हैं, कोई बदतमीजी, बड़े डिसिप्लिन के साथ, और आपको खुद अच्छा लगेगा उनका झूमना, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ये चीज़ है। तो
تو آج کل اس کا بھی جو ہے اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں. اور یہ مطلب مرید کے لیے کیا حکم رہے گا؟ جیسے کیا ہونا چاہیے مرید کو اپنے پیر کے لیے؟ دیکھیے مرید جو ہے مرید کا ہے کہ جب وہ بک گیا تو سب کچھ پیر کا ہے. اب تو پھر اس کا یہ ہے اگر واقعی میں غلام ہے سرکار کا جی تو پھر وہ سرکار کے تابع رہے گا. اسی طرح سے جیسے کہ ایک غلام ہوتا ہے، جیسے ہم نے سنا کہ مالک کا حکم شرع ہو گیا. جی جی جی. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اور اللہ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کی نہیں مانو گے. بالکل اللہ کی مانو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی جی ماشاء اللہ. بہت بڑھیا. تو حضرت دعا فرمائیے گا آپ ہم سب کے لیے، بالکل رہے گا. سرکار سے اور اپنا کچھ کرم رکھیں. اور مریدوں کے لیے آپ کچھ اور کہنا چاہیں تو بالکل. مریدوں کے لیے یہی ہے، دیکھو جی، اگر آپ کو کچھ پانا ہے اور کہیں پہنچنا چاہتے ہیں کسی منزل پہ، تو اگر رہبر کو پا لیا، جی یہ سرکار کا قول ہے، اگر رہبر کو پا لیا تو سرکار تک پہنچ جاؤ گے. جی جی. اور اگر رہبر کو نہ پا سکے تو سرکار کو نہیں پا پاؤ گے. کچھ بھی کر لینا، کچھ بھی. اور چونکہ حضرت ہم اپنی عمر کے آخری میل پتھوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جو سفر ہے اور سفر کا یہ جو آخری حصہ آیا ہے ہمارے نصیب میں، اس میں آپ جب اپنی حیات پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کس پڑاؤ پہ پہنچ چکا ہوں اور مجھے اب کیا کرنا ہے؟ نہیں، یہ تو وہ زندگی جو تھی جی وہ تو پتھر تھے ہم. جی وہ تو جی جی ٹھوکر مار دو، کوئی کہیں کو بھی کر دو، چاہے ہم تو کچھ بھی تھا یا جی کتنا جی ہی ہم جی موج جی عیش کر جی رہے تھے. ہاں جی. لیکن ہمارے قبلہ حاجی اوگٹ علی شاہ سرکار وارث کا قول ہے کہ مزہ ہے بادشاہی کا، مزہ ہے بادشاہی کا تیرے در کی گدائی میں. کیا بات. اور ہم اپنے گھر سے جب اوگھٹ چلے تو وارث کا در دیکھا، کہیں جی اور جی جانے کی ضرورت نہیں. جی جی جی. کیونکہ ایک وہ کلام اور بھی تو ہے جی کہ مرشد کی نگاہوں کا کچھ ایسا کرم دیکھا، جس پہ بھی نظر ڈالی اپنا ہی سنم دیکھا. تو پھر کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی. جی جی جی. اپنے پیر کا دامن تھام لو، سب مل جائے گا بھائی. جیسے مطلب اب آپ مطلب اس سے ایک عمر کے خاص عمر کے میل پتھر پہ کھڑے ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں اب ان لمحوں میں؟ بالکل عمر کے ایک مہانے پہ آ چکے ہیں آپ. اب کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ کس طرح کی امید؟ روحانیت کے اپنے پیر و مرشد سے طلب رکھتے ہیں یا رب سے ہی مان لیجیے آپ؟ بھائی آپ رب کہیں، پیر کہیں، رہبر کہیں، جی ہمارے لیے سب ایک چیز ہے. جی جی جی. کوئی ہم پہ کفر کا فتویٰ لگا اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. ایک طلب ہوتی ہے نا کہ مجھے ایسا کچھ مل جائے یا نہیں جس سے پیر مل گیا اور کیا چاہیے. صحیح بات. سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ رہبر مل جائے، پیر مل جائے. ہاں ہاں. جب وہی مل گیا تو اب رہ کیا گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی 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 بہت شاندار. اب وہ اگر کوئی طلب رکھتا ہو تو سچائی تو یہ ہے جو ہمارے سرکار نے بتا دیا، طلب تو حرام ہے ہمارے. اچھا جی جی. ارے بن مانگے ملتا ہے. جی جی. بن مانگے ملتا ہاں، بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک. صحیح بات. یہاں تو وہ کیسے تو ہے اس میں کلام میں کہ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہاں تو بن مانگے ملتا ہے. بالکل بالکل، بے شک بے شک. ہے جی. یاد بس یقین تو ہو. بہت مطلب اب اس جو آپ کا ہے یہ اب آپ کا بچہ آگے بڑھائے گا اس پرمپرا کو. اب یہ ان کے ہاتھ میں ہے، بچے کے ہاتھ میں نہیں ہے. جی. جیسے مان لو میں ہی چل رہا تو ہوں، رہنمائی تو آپ ہی کے ہاتھ سے ہوئی ہے نا، احرام پوش پہنا دیے گئے ہیں. دیکھیے جیسے اب ہم نے احرام پہنا، میاں تو ہمارے پردہ کر گئے، آج بھی وہی چلا رہے ہیں ہمیں. ہاں ہمارے میاں ہے، دادا میاں ہے، یہ بات ہماری اوقات نہیں ہے. جی جی. ہمارے جو پردادا میاں ہے قبلہ حاجی اوگٹ علی شاہ سرکار، ان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کے پاس تو ہم خالی سلام کر کے آ جائیں گے تو کام جو ہے ایکسٹرا بھی ہو جائیں گے. ہمارے میاں ہے عظمت میاں، ضلع علی گڑھ میں جی مزار شریف ہے آپ کا. جی. اور ہمارے سرکار یہاں موجود ہیں، حاجی علام شاہ بابا. جی جی جی. لڑ جھگڑ کے لے لیتے ہیں، جو بات ہوتی جا کے کہہ دیتے ہیں، جو کام نہیں ہونے کو وہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بالکل.
تو ہم تھوڑی چلا رہے ہیں. اب رہ گئے یہ بچے، احرام ان کی مرضی سے عطا ہو گیا ہے، وہ آگے چلائیں گے، یہ چلیں گے. ان کے بش کی بات نہیں، جب میرے بش کی بات نہیں ہے تو یہ کیا چلیں گے بچے؟ بالکل بالکل. وہ چلائیں گے، وہ چلیں گے. جی جی جی. انہیں روکنا ہوگا تو وہ روک دیں گے. ایک آخری سوال کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہم اپنی پوری زندگی کا اگر فلسفہ دیکھتے ہیں پورا نچوڑ، تو ایک لائن میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی حیات کے بارے میں؟ دیکھیے، جو یہ اس وقت جس مقام پہ ہیں، اگر آدمی اپنا دھن دولت تو ایک طرف ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس اسٹیج پہ آگے، دھن دولت تو کوئی معنی رکھتا. اگر آپ نے آدمی اپنا دل بھی نکال کے رکھ دے، اپنی جان نکال کے رکھ دے، تو بھی سستا ہے. جی. جس مقام پہ آج ہے مالک کا کرم ہے. جی یہاں تو ایمان کا سودا کیا جاتا جی ہے. جی جان تو کچھ معنی نہیں رکھتی. جی بالکل، بے شک بے شک بے شک. درے جانا پر سر کتنے ہی خم دیکھے، مرشد کی نگاہوں کا کچھ ایسا کرم دیکھا، جس پر بھی نظر ڈالی اپنا ارشاد. واہ.